جو لوگ بھی گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں ان کی طبیعت میں اطمینان نہیں ہوتا, وہ ٹینشن برداشت ہی نہیں کر پاتے. اور آپ جب حق پر ہوتے ہو تو پھر آپ کو تسلی ملتی ہے اللہ کی طرف سے, آپ کا ضمیر بھی آپ کو تسلیاں دیتا ہے. یہ چیز اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر لوگوں کو اس ہو جائے تو کروڑ یہ نعمتیں بازار میں بکنا شروع ہو جائے نا, اربوں روپے بھی اس کی قیمت کم ہے. یہی تو سب کچھ ہے انسان کے لیے. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس لیے میرے بھائی جتنے گناہ ہیں نا اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ نکال دیں. اور اللہ کا دین اس میں نرمی ہے مگر لچک نہیں ہے. یہ بڑی مسٹیک ہوتی ہے لوگوں سے, لچک کو نرمی سمجھ لیتے ہیں اور نرمی کو لچک. مثلاً نرمی بہت ہے, آپ فرض نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, اسلام نے کہا بیٹھ کے پڑھ لو. کیا خیال ہے؟ وضو کا پانی نہیں ہے, تیمم کر لو. وضو نقصان پہنچائے گا, غسل سے مر جائیں گے, سردی ہے, تیمم کر لو. یہ لچک ہے کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے. لوگ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بہت رعایت دے رہا ہے, لہذا بیماری میں اگر چھوڑ دی جائے تو اللہ کیا ہے؟ غفور. نا نا نا, چھوڑنے کی بات نہیں ہے بھائی. کیا آپ کہیں کہ چلو اللہ غفور, سفر ہے ایکچولی ابھی تھکاوٹ ہے تو اگلے ٹائم پہ پڑھ لیں گے؟ نا 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 بھائی, اس کی اجازت نہیں ہے. جتنی آسانی اللہ نے دینی تھی دے دی, اب اس میں لچک نہیں رکھی ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے اس میں. اب یہ آپ کو کرنا پڑے گا, کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, میدان جہاد میں گھوڑے کی پشت پہ ہو, توپیں چل رہی ہیں, جان کا خطرہ ہے, نماز آپ کو, تبھی تو قرآن نے میدان جنگ میں بھی نماز کا طریقہ بیان کیا. اجازت نہیں ہے آپ کو چھوڑنے کی. روزے میں اللہ نے حکم دے دیا, بیماری میں بھی چھوڑ سکتے ہو, سفر میں بھی, یہ اللہ کی طرف سے آسانی. لیکن لچک نہیں ہے کہ اب آپ اپنی طرف سے اس میں کچھ کر لیں کہ یار چینجنگ, اصل میں ایکچولی آج گرمی بہت ہے, کل میرا پیپر بھی ہے, ایگزام بھی ہے, تو اب میں روزہ سردیوں میں رکھ لوں گا. نا 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 بھائی, دو آسانی اللہ نے پیدا کر دی, تیسری پیدا کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. گرمیوں میں روزہ ہو, ریگستان میں ہو, آپ مزدور ہیں, آپ کے لیے روزہ رکھنا ناممکن بھی کیوں نہ ہو, آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. جب آپ کو جان کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دیں, چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے رمضان کا روزہ صرف بیمار چھوڑ سکتا ہے اور مسافر. تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ رمضان کا روزہ گرمی میں کنواں کھودنے والا مزدور نہیں چھوڑ سکتا. آج ہم نے اپنی طرف سے جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں لوگوں کو کیا دینا شروع کر دی ہے, مذہب کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جاب مل رہی ہے, باس کی طرف سے نماز کی اجازت نہیں ہے, جاب جائز نہیں آپ کے لیے. نماز جہاں جہاں چھوڑنا جائز تھا وہ اللہ نے بتا دیا, اور یہ بتا دیا کہ جائز کہیں بھی نہیں ہے نماز کے اوپر, یہ بتا دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہاں کہاں چھوڑنا جائز ہے ہمیں بتاؤ, اللہ نے بتا دیا کہیں بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے, پڑھنی پڑے گی, سوائے اس کے یا تو بے ہوش ہو جاؤ, ہوش ہی نہ ہو, ایسی کنڈیشن ہو تو ایک الگ بات ہے. تو آج پردہ کرنا پڑے گا عورت کو. ہاں جہاں اللہ نے گنجائش دے دی بھائی علاج کی غرض سے یا کہیں نکاح کرنا ہے اس کی غرض سے کسی کو دیکھنا ہے تو وہ الگ بات ہے, اس صورت میں گنجائش ہے دیکھنے کی, یا اور جو شریعت کی جہاں گنجائش تھی وہاں تو ہے. آپ کہیں کہ نہیں جی ایکچولی مجھے جاب کرنی ہے تو میں پردہ نہیں کر سکتی, مجھے گرمی بہت لگتی ہے, ایکچولی پسینہ بہت آتا ہے تو میں موٹے کپڑے نہیں پہن سکتی, آپ کو اس کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھو حقوق العباد میں بھی اپنی لاجکیں پیش کر کے لوگوں کا حق نہ مارا کرو. کسی کے گھر جانا ہوا, میرا ایک بڑی عمر کی خاتون ہے بیچاری, ان کے گھر میں گیا تو بیوہ ہیں وہ, تو انہوں نے میری دعوت کی, وہ ماشاءاللہ بڑا گھر, پتہ چلا جی وہ ان کے بھائی نے اب ان کو گھر سے نکال دیا, بیوہ بہن کو. کیوں نکالا؟ کہ بھئی یہ گھر ہم رینٹ پہ دے رہے ہیں. تو میں نے ان سے ویسے ہی باتوں میں پوچھ لے, میں نے کہا یہ گھر کا مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بھی اس میں حصہ ہے 20% یا 25%. میں نے کہا پھر یہ تو آپ کو نہیں نکال سکتے, لیکن نکال رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم نے آپ پر خرچ اتنا کیا, ہمیشہ آپ کا خیال کیا ہے, ایکچولی ہم ہی تو آپ کا, اب آپ رہیں کرائے پر رہیں, ہم اس کو کرائے پر. میں نے کہا اگر کرائے پر دیتے ہیں تو اس کرائے کا 20% آپ کو دیں, اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور دلائل کے ایکچولی اصل میں وہ ہم ہی تو ہیں, جیسے آج کل جو بھائی بہن کی وراثت کھاتا ہے نا اس کے بعد دلائل بہت ہوتے ہیں. او بھائی جو وراثت کا حکم ہے وہ بیٹی کو جتنا چاہے جہیز دیا ہو آپ نے, باپ کے مرنے کے بعد اس کا وراثت میں حصہ کم
نہیں ہوگا, کیونکہ وراثت کے احکام میں نہیں رکھی, وہ دینے پڑیں گے اس کو. لوگ دلائل پہ آ جاتے ہیں, یار اس کو ضرورت نہیں ہے. بھائی جان آپ وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو اور آپ قحط سے مر رہے ہو, پھر بھی اس کا وراثت میں حصہ نکلے گا. دیکھو اسلام میں ایک بھائی ہے جو ارب پتی ہے اور ایک کے پاس گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہیں, وراثت میں دونوں کا حصہ برابر ہے. جو غریب ہے وہ یہ کہہ کے زیادہ پیسے نہیں لے سکتا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے لہذا یہ پلاٹ بھی میرا ہو گیا. او بھائی نہیں لے سکتے آپ کو دینا پڑے گا. اسی طرح ماں اپنے بچوں کی وراثت غصب, بولو بھائی, نہیں کر سکتی. اب باپ مر جاتا ہے تو اماں کیا کہتی ہیں, یہ میرا مکان ہے, میں اپنی زندگی میں کسی کو حصے بخیے نہیں کرنے دوں گی. ابھی باپ کا کفن میلا نہیں ہوا, میرے میاں کی جائیدادیں بٹنا شروع ہو گئیں, نہیں میں نہیں دوں گی, میں یہ نہیں کروں گی. بھائی یہ آپ کا ہے ہی نہیں, یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ نے جس کا کہہ دیا یہ اس کا ہے. اس میں بیٹے کا اتنا ہے, بیٹی کا اتنا. میرے پاس کیس آتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی اماں کا 8واں حصہ ہے 12.5%, اس کے بارے میں اماں کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ ایک دھیلا بھی کسی کو نہ دیں. وہ کہیں یہ میرا ہے, میرے میاں سے مجھے 8واں حصہ ملا ہے 12.5%, یہ میں کسی کو نہیں دوں گی. بالکل رائٹ ہے ان کا, باقی ان کا ہے ہی نہیں تو کسی کو دینے کا, وہ تو اللہ نے دے دیا نا.